أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اعوذ پڑھنا چاہیے. اے اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، شیطان کے شر سے محفوظ کر دے، اور اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے. کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. ہم لوگوں نے سورہ جاسیہ کی 2 رکوع اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا تھا. آج تیسرا چوتھا رکوع جو ہے وہ ہم لوگ پڑھیں گے اور اس کا مطلب سمجھیں گے، اس کی تفسیر جانیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ وہ تیسری رکوع کو شروع کر رہے ہیں. ابھی اس کے بعد چوتھی رکوع. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. کہیں مکہ کی سرزمین ہے، یہ سورت بھی مکی ہے، اور وہاں کفار مکہ ہیں، مشرکین مکہ ہیں، اور یہ قرآن سنا رہے ہیں. انہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تعداد کم ہے، اور وہ جو کفار و مشرکین ہیں وہ ظلم ستم ڈھائے رہتے ہیں مسلمانوں پر کہ یہ نیا دین لے کے آئے ہیں. حالانکہ دین وہی ہے جو سارے پیغمبروں کا ہے، لیکن وہ سب بھی جتنے قریش کے زیادہ تر لوگ تھے اس وقت سب دشمن بنے ہوئے تھے، جان کے دشمن. وہ لوگ بدھ کی بھی پوجا کرتے تھے، اور کچھ لوگ اس میں اللہ کو بھی مانتے تھے، بدھ کو بھی مانتے تھے، اور کچھ صرف بدھ ہی پر منحصر تھے کہ ہمارا سارا کام وہی کر دے گا، اور اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی کتاب قرآن اس کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی آیات پر ان کو ایمان نہیں تھا. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا. اب کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ تو اللہ نے. بالحق ولتجزا بالحق ولتجزا
کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون. یہ آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا حکمت کے ساتھ، حق کے ساتھ، بالحق، حق کے ساتھ. وَلِتُجْزَى، تاکہ بدلہ دیا جائے. کس چیز کا بدلہ دیا جائے؟ کل نفس، ہر شخص جس نے بما کسبت، جو اس نے اعمال کیا، جو کام کیا، اس کام کا بدلہ دیا جائے اس کو. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے. تو اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، لیکن وہ اللہ کو نہیں عبادت کر رہے ہیں، وہ پوج رہے ہیں بت کو. اور یہ دنیا آسمان و زمین بنایا وہ ایسے نہیں بنایا، حکمت سے بنایا، مصلحت ہے وہ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں جو انسان ہے، ہر انسان کو مطلب ہے اس کا کہ قیامت ہوگی اور حساب کتاب ہوگا. تو اس دنیا میں یہ دارالعمل ہے، یہاں جو عمل اچھا عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو غلط عمل کرے گا، برا عمل کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا. اس کا حساب کتاب ہوگا، قیامت ہوگی. اور یہ دنیا جو ہے چند روزہ ہے، آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. لیکن ان لوگوں نے سب کچھ دنیا ہی کو سمجھ لیا ہے. یہ بنایا اللہ نے آسمان و زمین کو، اور اسی پر ہیں یہ لوگ، اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن مان رہے ہیں ان بتوں کو، مان رہے ہیں اللہ کو نہیں مان رہے ہیں. اور اللہ بتا رہا ہے کہ یہ زمین آسمان ہم نے بتایا، قیامت ہوگی. ہم تم جو محنت کرو گے، یہاں اچھا کام کرو گے، اعمال جو تمہارے ہیں اچھے یا خراب، اس بنیاد پر ہم تم کو قیامت کے دن جو ہے حساب کتاب ہوگا، اور تم کو جزا دیں گے، بدلہ دیں گے. مانے اس دن حساب، اچھا کام کیا ہوگا تو جنت ہوگی، اور غلط کام کیا ہوگا تو جہنم ہوگا. یہی ہے، مانے جو کچھ بھی کریں گے بما کسبت، جو بھی اعمال آپ کے ہوں گے، جو بھی کام کریں گے، اس کا آپ کو حساب کتاب اس دن ہوگا. اچھے کام کا اچھا بدلہ، برے کام کا برا بدلہ. اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ظلم جو ہے کسی پر بھی نہیں ہوگا، انصاف ہوگا. یہ ہے قیامت کا دن. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے کیا آپ اس شخص کو دیکھا جس نے بنا لیا اپنی خواہشوں کو اپنا معبود. ہمارے جو من میں آئے گا وہی کریں گے. یہ اپنی مرضی کا یہاں نہیں چلے گا، اللہ کی مرضی کا چلے گا. اللہ نے بھیجا رسول کو، رسول کے جلسے راستہ بتا دیا صراط مستقیم کا، کہ یہ راستہ چلو گے تو یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اور یہ چلو گے تو یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اللہ کے رسول نے سب کچھ بتا دیا. لیکن یہ جو لوگ ہیں کافر و مشرک، اس میں جو بہت سے لوگ ہیں وہ سب اپنی نفسوں کو، اپنی خواہشوں کو، اسی کو بنا لیا ہے اپنا معبود. اسی کے مطابق چلے گا، جو اس کا من کہے گا، دل کہے گا، جو اس کا دل کہے گا وہی کام کریں گے. نہیں، مسلمان وہ کام کرے گا جو اللہ کے رسول نے جو شریعت لا کے دیا ہے اس شریعت پر چلے گا. وہ اپنی مرضی کا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کی مرضی کا کرے گا. وہ کام کرے گا جس سے اللہ راضی ہو جائے، وہ کام نہیں کرے گا جس سے اللہ ناراض ہو.
یہی فرق ہے مومن میں، مسلمان میں، یا اور بھی جو اچھے لوگ ہیں اس میں. اور وہ لوگ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو دیکھیے، یہ اپنی خواہش جو ہے اسی کو معبود بنا لیا ہے، جو ان کے من میں آ رہا ہے وہی کر رہے ہیں، اور اللہ قرآن جو راستہ بتا رہا ہے اس راستے پر یہ نہیں چل رہے. اور اس کی وجہ سے یہ کیا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ راستے پر آنے والا نہیں ہے، تو اس کو کیا کیا، گمراہ کر دیا، اسی راستے میں چھوڑ دی، کہا کہ یہ سدھرنے والا نہیں ہے. جسے اللہ نے علم کے باوجود، چونکہ اللہ کو تو سب چیز کا علم ہے، اس کو گمراہ کر دیا. اور کیا کر دیا؟ مہر لگا دی. ختم کا معنی ہوتا ہے مہر ہوتا ہے. ختم علی سمعہ، کان پر مہر، یہاں ٹھپا لگا دیا تاکہ سن نہیں سکے. وہ قلب ہی، دل پر مہر لگا دیا. اور بصر ہی، آنکھ پر، بصر کا آنکھ سے، آنکھ پر بھی پردہ پڑ گیا. غشاوہ نے پردہ پڑ گیا. فمن یہدیہ من بعد اللہ، اب جب کان بھی بند، آنکھ بھی سے کچھ سجائی نہیں دے، دل میں بھی تھپا پڑا ہوا، تو ایسے آدمی کو اللہ کے سوا کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فمن یہدیہ من بعد اللہ، اللہ کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت صحیح راستے پر لائے گا؟ یہ تو سب ٹھپا ہو گیا. افلا تذکرون، تو کیا آپ غور نہیں کرتے، یا لوگ غور نہیں کرتے اس پر؟ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے سب کچھ دیا، تو اللہ کا حکم ماننا چاہیے، اللہ کے راستے پر، بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے جو رسول نے بتایا. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. اب وہ قریش لوگ کیا کرتے تھے، وہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو کافر و مشرک ہیں، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے ہیں، اسی میں جیتے ہیں، نہ ہم اسی میں نموتو مانے مرتے ہیں، اور نحیا وہ جیتے ہیں. کوئی قیامت وامت نہیں ہے، یا آنے والی کوئی زندگی نہیں ہے. جو زندگی ہے سو یہی ہے، اور ہم کو جو مارتا ہے وہ زمانہ مارتا ہے. تو دہریہ ایک فرقی ہے، اور دہریہ اس کو کہتے ہیں جو نہ اللہ کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ کتاب کو مانے، نہ مذہب کو مانے. جس کو جو نہیں مانتا ہے اس کو دہریہ کہتے ہیں. تو بہت سے فلاسفر اپنا حساب کتاب کر کے کہ نہیں اللہ نہیں ہے تو رسول نہیں ہے تو کتاب نہیں ہے، تو یہ سب کرتے تھے. اور بہت سے لوگ جو اپنے نفس جو ہیں وہ جو سمجھتے تھے کہ یہیں دنیا میں کھاتے ہیں پیتے ہیں یہیں مر جائیں گے، پھر دوبارہ کوئی قیامت آنے والی نہیں ہے، اس پر ایمان جن کو نہیں تھا، وہ دہریہ لوگ کہتے تھے کہ ہم کو کیا مارے گا، ہم کو تو زمانہ مار رہا ہے. یہاں ایک ہے کہ دہر کو بہت مفسرین نے الگ الگ طرح سے اس کو بتایا ہے. اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے کیونکہ وہ دہر کو برا بھلا کرتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو دہر کو مانے برا بھلا کرتا ہے، وہ دہر کو برا بھلا کرتا ہے. تو زمانہ تو ہم ہیں، ہم نے بنایا زمانہ، ہم اس کے موجد ہیں. میں زمانے کا موجد ہوں. زمانہ دن ہے، رات ہے، یا جو بھی وقت ہے، سب کچھ بنایا ہوا اللہ کا ہے. تو دہر کہتے ہیں کہ بھائی یہ دہریہ لوگ جو ہے ہم کو ایذا پہنچاتے ہیں،
تکلیف دیتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں کہ زمانے نے ہم کو ایسا کر دیا، ہمارا برا حال، جو ہمارا وقت ایسا ہے، میرے وقت کا اچھا برا کرتے ہیں کہ نہیں، وقت اچھا برا نہیں ہوتا ہے، زمانہ برا نہیں ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمانہ تو ہم خود ہیں، ہم موجود ہیں، اس کے بنانے والے ہیں. اس کا مطلب زمانہ کو گالی نہیں دے کے ہم ہی کو گالی دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دہر کو کہا ہے کہ زمانہ، اور اس کا کہا کہ اس کے موجود ہم ہیں. یہ سارا اختیار میرے دستے قدرت میں ہے. یہ زمانہ ہوا چلے، دھوپ ہو، رات ہو، دن ہو، یہ سب اللہ کے مصلحت ہے، اسی کی حکمت ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے. تو اور اسی طرح سے رات دن کو اللہ تعالیٰ بدلتا رہتا ہے. تو وہ لوگ قیامت کو نہیں مانتا تھا، وہ کہتا تھا زمانہ ہی ہم کو ہلاک کرتا ہے، ہم اسی میں مر جائیں گے. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. کہا کہ وہ زمانہ ہلاک کرتا ہے، انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اٹکل دوڑاتے ہیں. وہ صرف کیا کرتے ہیں؟ گمان لگاتے ہیں، یقین نہیں ہے ان کو قیامت پر. اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو مر گئے یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب زمانہ کر رہا ہے. یہ دہریہ لوگ. ایک ہے دوریہ، علماء نے لکھا ہے دوریہ بھی ہے کہ 36,000 برس میں یہ زمانہ بدل جائے گا، پھر جیسا تھا پھر ویسے ہو جائے گا. تو یہ دہریہ دوریہ جو فلسفر لوگ ہیں، وہ ان لوگوں کا نظریہ اس طرح کا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا آتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور جب ان پر ہماری واضح آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کی حجت کیا ہوتی ہے؟ اس کے سوا نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو. یہاں تو کہا جا رہا تھا کہ انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دے گا، اب پھر دوبارہ وہی زندہ کرے گا. لیکن کب کرے گا؟ قیامت کے دن کرے گا. قیامت کے دن سارے لوگوں کو زندہ کرے گا. یہ تھا. اور یہ لوگ جو ہے وہ کہتے تھے کہ زندہ کیسے کر دے گا؟ جو مر گیا سو مر گیا. اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا جو مر گئے ہیں ان کو زندہ کر کے لاؤ. یہ ڈیمانڈ کر دیتے تھے، یہ حجت کرتے تھے. لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا جو ہے مر گیا ہے وہ زندہ ہو گیا. نہیں، قیامت کے دن جو ہے سب زندہ ہوگا. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سب زندہ ہوگا. یہ کہتا تھا کہ ابھی لے آؤ ہمارے باپ دادا کو، تو ہم سمجھیں گے کہ ہاں تمہارا اللہ سچا ہے، تمہاری بات سچی ہے. اگر تم لوگ سچے ہو، ہمارے باپ دادا جو مر گیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا دو. تو زندہ کر کے دکھانے کا سوال کہاں ہے؟ وہ تو قیامت جب ہوگی تو آپ سے آپ زندہ ہو جائے گا سب، چاہے جتنا بھی مرا ہوا تو ہو جائے گا. سمجھ بات آئی نہیں ہے؟ قُلْ لِلَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. یہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ فرما دیں وہی تمہیں جلاتا ہے، وہی تمہیں مارتا ہے، موت دیتا ہے، اور پھر وہی جمع کرے گا. ثم یجمعکم الی یوم القیامت، قیامت کے دن سب کا کرے، سب کو زندہ کون کرے گا؟ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کرے گا. لا ریب فی، مانے کوئی شک نہیں ہے اس میں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں.
اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ تیسری رکوع تھی جس کا ہم نے ترجمہ اور تفسیر کر دیا. اب چوتھی رکوع ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ ہی کی بادشاہت ہے. وہاں تک اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، اور یہاں ہے ملک السماوات سے. وہاں خلق اللہ تھا، خلق السماوات. تو اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت، آسمانوں کی اور زمین کی. اصلی مالک کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہے. جو چاہے گا خدا وہی ہوگا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. اور جس دن قیامت قائم ہوگی، بقا ہوگا، اس دن باطل پرست جو لوگ غلط راستے پر چل رہے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ گھاٹے میں رہیں گے، خسارے میں پڑ جائیں گے. ان لوگوں کو تو جہنم جانا پڑے گا. جس دن بھی قیامت آئے گی، ابھی تو نہیں کچھ ہوگا، لیکن قیامت جب آئے گی تب ان لوگوں کو جہنم میں جانا پڑے گا، گھاٹے میں رہیں گے. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً. جاسیہ کا معنی ہوتا ہے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. تو کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ ہر امت یا ہر گروہ جو بھی ہے، جو جتنا ہے، سب ایک کے ساتھ آئے گا، الگ الگ گروہ میں رہے گا. جو جس امت کا ہے، جس فرقے کا ہے، وہ سب جو ہے اس کو دیکھو کہ آپ گھٹنے کے بل وہ سب جھکے ہوئے ہوں گے، گرے ہوئے ہوں گے. اور اس کے بعد کل امت تدعی الی کتابہا. یہاں کتابہا کا مطلب ہے نامہ اعمال سے. کل امت، جتنا لوگ ہے، ہر شخص کو پکارا جائے گا، اس کو اپنے اعمال کی طرف، نامہ اعمال کی طرف پکارا جائے گا. اور دیکھو تمہارا نامہ اعمال کیا 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 تم نے، اس نامہ اعمال دیا جائے گا اس کو. الیوم تجزون ما کنتم تعملون. آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا جو تم کرتے تھے. کنتم تعملون، تم جو کرتے تھے اس کا بدلہ قیامت میں ملے گا. تمہارا اعمال نامہ دیکھ لو، اچھا کام کیا ہوگا تو کرے. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. یہ تمہارے بارے میں ایک دم سچی رپورٹ دے گا، سچی بات کہے گا، جو تمہارے متعلق حق کے ساتھ بولتی ہے. سمجھا نا؟ ایک دم سچا سچا سب کچھ. کیوں سچا سچا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. بے شک ہم لکھاتے تھے جو تم کرتے تھے. یہاں کلامن کاتبین ہے، وہ اچھا کام کرو گے تو تو بھی لکھ لے گا، غلط کام کرو گے تو وہ بھی لکھ لے گا. ٹھیک ہے، یہ دونوں کام کرے گا. تو لکھاتا جا رہا ہے، ہر آدمی کو لکھا رہا ہے، اور وہی اعمال نامہ قیامت میں دیا جائے گا. آدمی کو ہوش نہیں ہے کہ بھائی ہم غلط کام کر رہے ہیں، پھٹ سے لکھا جا رہا ہے. صحیح کر رہے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے. تو صحیح کام کرو تاکہ تمہارا اعمال نامہ صحیح والا ہو، غلط والا نہیں ہو. یہ ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے. یا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لیکن یہاں تو لکھا جا رہا ہے. دیکھنے کی کیا بات ہے؟ کلام کا تو لکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم لکھوا رہے تھے، لکھواتے تھے. اس لیے تمہارے اس اعمال نامہ کو دیکھ لو، تم ایک بھی بات غلط نہیں ہے. جو تم نے کیا ہے وہی سچی سچی بات لکھی ہوئی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. بس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یہاں رحمت کا مطلب ہے جنت سے. رحمت، اللہ کی رحمت مطلب جنت سے مطلب ہے. تو جو آدمی دیکھیے کیا کرنا پڑے گا، ایمان لائیے. اب ایمان جب لے آئیے گا اللہ پر تو جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق چلنا پڑے گا. تو جو لوگ بھی ایمان لائے ہوا ہے
عامل، وہ عمل صالحات اور اچھا کام کر رہا ہے، جو اللہ کے رسول نے بتایا اسی راستے پر چل رہا ہے، کتاب و سنت کے مطابق اس کی زندگی گزر رہی ہے، تو اس کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا، مطلب داخل کرے گا اس کو جنت میں۔ سیدھا سیدھا سوال ہے، اس کو داخل کرے گا اللہ جنت۔ اس لیے حرام خوری چھوڑو، بے ایمانی چھوڑو، جھوٹ چھوڑو، غیبت چھوڑو، چغلی چھوڑو، کوئی برا کام مت کرو، اچھا کام کرو جو اللہ کے رسول نے بتایا، تبھی کیا ہوگا؟ جنت ملے گی، نہ تو جہنم ملے گی۔ داخل کرے گا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، فوز المبین۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے کہ ہم نے اچھا کام کیا، ہمارے نام اعمال میں سب اچھا کام لکھا ہوا ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر دے گا، کیونکہ ہم نے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کام کیا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اور جو لوگ کفر کیا، مانے اللہ کی بات کو مانا نہیں، رسول کی بات کو مانا نہیں، قرآن کی بات کو نہیں مانا، سنت اللہ کے رسول نے جو کہا کرو وہ نہیں کیا، جو مت کرو اس کو کرنے لگا، تو جنہوں نے کفر کیا ان سے کیا کہا جائے گا؟ کیا تمہارے پاس میری آیت نہیں پڑھی جاتی تھی؟ قرآن سے تم کو بتایا نہیں گیا تھا؟ تتلا مانے پڑھی جانے والی، تلاوت کی نہیں کی جاتی تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے تکبر کیا، کیا کیا؟ گھمنڈ کیا، کچھ اس کو مانا ہی نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رسول ہے، رسول بنا کے لائے، پر خدا کا کلام مانا نہیں ہے، قرآن پکار کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہے۔ تو تم تکبر کیا کرتے تھے۔ دراصل تکبر بہت بری چیز ہے، کبریائی اللہ کی چادر ہے، اسی لیے کوئی دوسرا آدمی کوئی گھمنڈ کرے گا، تکبر کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ تکبر کرنے والا جو ہے وہ جہنمی ہے، پیسہ ہو گیا تو اس کا گھمنڈ ہے، دولت ہو گیا بہت اس کا گھمنڈ، بڑی گاڑی ہو گئی، مانے سب کچھ طاقت بہت ہو گیا اس کا، ناجائز ہر چیز میں، تو اس کا جو تکبر جو ہے وہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، جنت میں نہیں لے جاتا۔ اور جو تم سے کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم نے کہا ہم نہیں جانتے کہ کیا ہے قیامت۔ وہ مانتا ہی نہیں تھا کہ قیامت بھی ہوگی، اور جو آدمی قیامت کو نہیں مانے گا تو خالی گناہ کرے گا، اور جو مانے گا کہ قیامت ہے تب اس کو ہوگا کہ حساب کتاب ہوگا، ہم کو اچھا راستہ پکڑنا چاہیے۔ ما سعادو، ہم صرف ایک توہم گمان کرتے تھے، ان ظن، کہیں کہ یہ قیامت ہے اس کے بارے میں گمان کرتے تھے، چاہے ہوگا کوئی ایسا نہیں، الا ظن وما نحن بمستيقنين، اور ہم یقین کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ تھا یہ کفار جو مشرک ہے یہ لوگ نہیں مانتا تھا کہ قیامت آ گئی۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے اعمال کی برائیاں کھل گئی، ظاہر ہو گئی۔ کیا ظاہر ہو گئی؟ اور اس کو عذاب نے گھیر لیا، اور جو مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ کا عذاب ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، رسول کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ کی آیت کا مذاق اڑاتے تھے، چلاتے رہتے تھے، شور کرتے تھے، سننا نہیں چاہتے تھے، تو کہا کہ بھائی
یہ سب جتنا بھی چیز کے تم مذاق اڑا رہے تھے سب ظاہر ہو گیا اب یہاں. تو تم جب مذاق اڑاتے تھے تو کیا حال ہوگا؟ جہنم میں جاؤ گے اور کہا جائے گا کہ آج ہم نے تمہیں بلا دیا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہم نے تم کو بلا دیا جیسے تم نے اس دن ہم کو بلا دیا. تو بلا دیا اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. ماواکم النار، تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، جو قرآن سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں، جو اللہ کو نہیں مان رہے، رسول کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مان رہے، دوزخ کو نہیں مان رہے، جنت کو نہیں مان رہے، آخرت کے بارے میں نہیں مان رہے، قیامت کو نہیں مان رہے، تو ان لوگوں کا حشر کتنا برا ہوگا اسی کا بیان ہو رہا ہے. ذالکم بأنکم اتخذوا ثم آیت اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا فالیوم لا یخرجون منها ولا هم یستعتبون. اب یہ تو جہنمی ہو گئے، جہنم کے بعد کیا کریں گے؟ اس لیے تھا یہ تمہارا جو حال ہے، اس لیے ہوا کہ اللہ کی آیات کو تم نے ایک مذاق بنا دیا تھا اور تم کو دنیا کی زندگی نے بھلاوے میں ڈال دیا تھا، فریب دے رکھا تھا کہ دنیا ہی کی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی ہے ہی نہیں. سو آج وہ اس سے نہ نکالے جائیں گے اور نہ انہیں. اب جو جہنم میں چلے گیا تو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، اور جہنم میں توبہ بھی نہیں کرنے دیا جائے گا کہ اللہ معاف کر دیجئے، اب جو ہوا تو ہوا نہیں. یہ یستعتبون ہے کہ میں نے اس کو یہ موقع بھی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ توبہ کا موقع جو ہے سو دنیا میں ہے، زندگی میں ہے. مرنے کے بعد میں کوئی توبہ نہیں، مرنے کے بعد کوئی توبہ نہیں. اب جہنم میں گیا، وہاں باپ باپ چلا رہے ہیں، اللہ اللہ پکار رہے ہیں، تو اس سے یا توبہ کر رہے ہیں کہ معاف کر دیجیے، تو وہ موقع بھی نہیں ہوگا. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، اور کسی کے لیے نہیں. تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے. کس کا؟ آسمانوں کا. اور جو رب ہے زمین کا، اور جو رب ہے سارے جہانوں کا. رب کہتے ہیں پالنے والے کو، پروردگار کو، اس کو بولتے ہیں رب. سمجھے؟ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اسی کے لیے ہے بڑائی اور کبریائی. دوسرے کو کبریائی نہیں ہے، دوسرا کرے گا جہنم میں جائے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہ غالب حکمت والا ہے. اللہ کیا ہے؟ غالب حکمت والا ہے. یہ ختم ہو گیا. کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھو. ختم ہو گیا. جگہ ہے توبہ کی شروعات یہ اسے بت پرستش جو ہے، ہاں، اس کی یہ کب سے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے ہم لوگ جانتے ہیں. نہیں، یہ آغاز کب سے ہوا بت پرستش کا؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے تو بت کو توڑا تھا، تو اس وقت ان کے بعد بھی کام کرتے ہیں. بت تھا. ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اصل بت پرستی کا جو ہوا ہے، پوچھتے تو تھے اللہ کو نہیں ماننے والے تو ہر زمانے کے پیغمبر میں ہوا ہے. کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جس کے زمانے میں دو طرح کے لوگ نہیں رہے. ایک جو پیغمبر کے راستے پر چلا، جو بتایا کہ اللہ ہے، اللہ کے راستے پر چلا، اور دوسرا ہے تو جو اللہ کے راستے پر نہیں چلا، وہ بت پرستی کے راستے پر چلا. تو بت تو وہاں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے بت پرستی نہیں شروع. بت پرستی جو ہے، جو بھی اللہ کو نہیں مانا اور اپنے مرضی کا کیا، تو بت یہ نہیں کہ بت ہی کی شکل میں ہو. بت یہ کہتے ہیں کہ خدا کو انکار کر کے اور اپنی مرضی کا چلانا، اپنی خواہشوں کو ہی خدا بنا لیا.
آیا نے کہا اپنی خواہش کو اپنی مرضی کو بھی بنا لیا کہ جو من میں آگے سوئی کریں گے، لیکن جو اللہ کے رسول یہ بتا رہے ہیں اس راستے پر نہیں چلتے۔ تو معبود بنا لینا یہ سب بہت پہلے سے ہے، دو طرح۔ جب بھی پیغمبر کوئی بھی آیا تو دو گروپ ہوا، ایک گروپ ہوا جو پیغمبر کو ماننے والا ہوا، جو اللہ کے راستے پر چلا، اور دوسرا وہ ہوا جس نے طرح طرح کا جادو ٹونا کیا بہت پہلے سے، بہت پہلے۔ تو یہی ہے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ، ہم لوگوں نے آج جو سورہ جاسیہ کی رکو نمبر 3 اور 4 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا۔ اے اللہ، اس میں جو خامی رہ گئی ہو اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دیجیے، اور اس کا جو ثواب ہے، جتنے بھی اس کا جو ثواب ہے سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیجیے۔ اے اللہ، ان کے آل، ان کے ازواج، ان کے اصحاب، جتنے بزرگان دین ہیں، علماء صلحاء ہیں، اے اللہ جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں، جو شرکت کر رہے ہیں، اللہ سب کے خانوادے کو، ان کے خانوادے کو، ان کے خانوادے کو، سب کو بخش دیجیے۔ جتنے مومن مومنات ہیں ان کو بھی بخش دیجیے۔ اے اللہ، اچھائی کا راستہ قرآن سنت کے مطابق عمل کرنے کا توفیق عطا کیجیے، بغیر آپ کے توفیق کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اے اللہ، حلال روزی عطا کیجیے، حرام روزی سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ حلال روزی عطا فرمائیے۔ اے اللہ، حرام روزی سے بچائیے۔ اے اللہ، جھوٹ، فریب، چغلی، سیئات، بری اعمال جتنے بھی ہیں اس سب سے بچائیے، اور حسنات، اچھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتایا، جو شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، نماز کی پرچش ہوگی، اس لیے سب کو نماز کا عادی بنا دیجیے۔ توفیق دیجیے کہ 5 وقت کی نماز جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کے مطابق جو ہے عمل کریں۔ اے اللہ، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اچھا اور برا دن سب ہوتا ہے۔ عمل صالح کرنے کی توفیق دیا۔ آپ نے قرآن میں لکھا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا۔ اے اللہ، تو ہمیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا کر، تاکہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے۔ اے اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله۔